اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بس 2 منٹ آپ کے لیں گے۔ یہ مجالس جو ہو رہی ہیں حسینیہ سید اکبر رضوی کے تحت، بہرحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہمیشہ جاری رہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جو پیغام ہے تشیع کا وہ پہنچایا جائے، کیونکہ جس ہستی کے نام پر ہے یہ وہ ایک باعمل عزادار تھے اور ساری زندگی عزاداری کی خدمت بھی کرتے رہے، باعمل مومن تھے، کئی جگہ انہوں نے عزاداری کے فروغ میں کام لیا۔ تو کوشش یہی ہے ان کے پسماندگان کی، ان کے وارثوں کی، کہ پیغام دنیا میں جائے، اور جیسے پیغام دینے کا حق ہے ویسے یہ پیغام دیا جائے۔ تمام ایسے افراد جو دنیا سے چلے گئے خدمت کرتے ہوئے، ان سب کی روحوں کی خوشحالی کے لیے کہوں گا، شادمانی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو۔ اگر یہ رسول کا اتباع کریں گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تم رسول کا اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ہم کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ فرما رہے نہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی جب تک رسول کا اتباع نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا میزان ایمان کے باب میں۔ ہماری گفتگو جو ہوگی وہ کس عنوان کے تحت ہوگی؟ میزان ایمان کے۔ ایمان کا میزان کیا ہے؟ ایمان کا میزان صرف اللہ کرنا نہیں ہے، ایمان کا میزان صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم خود فرما رہے کہ خبردار یہ غلط فہمی نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ اللہ کو پکارنے سے ایمان کی منزلیں طے کر لو گے۔ نہیں، اگر اللہ کی محبت بھی جواب میں چاہتے ہو تو تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہم نے کسی مقام پہ عرض کیا تھا کہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی اقوال میں، اللہ کی ہوتی ہے نا اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے۔ اتباع کیا ہے بھئی؟ اتباع ہوتا ہے افعال میں، جو کرتے چلے جائیں۔ تو اب حضور نے جو افعال انجام دیے، اگر کوئی ان کو نقل کر رہا ہے تو وہ بھی قول ہو گیا، وہ بھی اقوال ہو گیا نا بھائی جس نے بھی نقل کیا کہ حضور نے یہ کام انجام دیا تو وہ قول ہو گیا نا۔ ہم تو قول پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں نا، تو پھر وہی بات آ گئی کہ بھئی اتباع جو ہے وہ بھی اقوال میں نہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کرے وہ کرتے چلے جاؤ۔ افعال میں اتباع یعنی جیسے کہ قیامت تک اللہ کا رسول ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوئی نا، ایک اقوال ہو گیا اور ایک افعال، ایسے ہی ہے نا، ایک اطاعت اور ایک اتباع، یوں کہہ لیجیے اب آسان الفاظ میں۔ ایک ہے اطاعت ہے اقوال میں، اور ایک اتباع کس میں ہے؟ افعال میں۔ یہ اطاعت قیامت تک ہے یا نہیں؟ یہ اطاعت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا۔ اطاعت ہمیشہ کے لیے، کیونکہ رسول ہمیشہ ہے۔ تھا نہیں رسول، یا علی تھا نہیں رسول، رسول ہے۔ کیوں؟ ہم گواہی دیتے نا صبح سے شام تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے تھے یا ہیں نا۔ تو وہ ہیں، اس کا مطلب یہ ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہوگی کہ رسول تھا نہیں، رسول ہے اور رہے گا، ہے نا۔ پہلے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، کتنا آسان سا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی فلسفے منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اذان، یہ گواہی دے رہی اذان، اقامت بتا رہے ہیں صبح شام کے، اس پہ غور کر لو کہ اللہ کا رسول ہے۔ کب تک رسول ہے؟ جب تک اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کب تک ایک ہے کسی کو نہیں معلوم، کب سے تھا، کب تک ہے، کب تک رہے گا، بھائی کچھ نہیں معلوم، اللہ ہے خالی۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں ملتے جناب ہمیں۔
اللہ کے لیے اور کوئی الفاظ ملیں گے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، یا ہمیشہ کی حد کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ ہے اس وقت تک محمد رسول اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ہو گیا؟ تو جب اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اتباع بھی کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ افعال بھی قیامت تک ہیں، افعال بھی بڑی آسانی سے آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہیں، فلسفہ منطق میں کہاں آپ کو لے کر جائیں، سیدھی سیدھی سی بات کریں گے، پہنچا دیں گے مطلب تک۔ ایسے ہی ہے نا کہ بھائی جب اقوال قیامت دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، تو اتباع بھی پھر قیامت تک ہونا چاہیے نا۔ افعال وہ ہوں جو قیامت تک جاری ہو، جن کا سلسلہ ہے۔ اگر حضور نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا فعل رسول کا فعل قرار پائے۔ یا دیکھیے ابھی ہم نے فیصلہ تھوڑی کیا، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو مسئلہ سامنے رکھا ہے، ابھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ جہاں بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں، جہاں بھی دنیا میں سنیں گے اور دیکھیں گے اس مجلس کو، انشاءاللہ وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے۔ آپ اطمینان رکھیے، ہم کوئی ایسی بات کریں گے نہیں کہ جس میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی جب تک رسول کا اتباع نہ کر لو، اطاعت نہیں، اتباع نہ کر لو۔ اطاعت ہے اقوال میں، بار بار عرض کر رہے ہیں آپ سے، جب تک اتباع نہ کرو۔ تم اگر رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، جب تک رسول کا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کرے۔ تم اتباع کرو رسول کا تو بس۔ اب آئیے اور آگے چلیں سورہ حشر میں، ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے تو دو چار ہی حوالے دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو، جو بھی اللہ کا رسول دے، کوئی قید نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے، سورہ حشر ہے یہ، وہ تم اس سے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے رک جاؤ، جس چیز سے روک دے باز رہو، پھر وہ کام نہ کرو۔ ایک کلیہ دے دیا۔ اچھا اب آئیے تیسرا مقام سورہ احزاب میں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی حق تصرف، اولا مطلب بالا تر ہے، اولا ہے مومنین سے بھی زیادہ ان کے نفسوں پر۔ کیا مطلب ہوا کہ مومنین پر اللہ کے رسول کو ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق تصرف ہے۔ حق تصرف کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہہ دے وہ کرنا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دیں کہ اگر رسول کہہ دے آپ نہیں چاہتے، مومن نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے، رسول کہہ دے کہ فلاں فلاں میں طلاق ہو گئی، ہو گئی ہے نا، یہ حق تصرف۔ رسول فرما دے کہ روزہ کھول لو تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، کھلے گا۔ اگر رسول فرما دے کہ روزہ افطار کر لو، بدر میں ہوا تھا نا بھائی، رمضان تھی نا، رمضان میں گئے تھے نا، جنگ بدر رمضان میں بھی تھی، جیسی حد ترخص پار ہوئی حضور نے کہا روزہ افطار کر لو، تو بعض مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہوا پیدا کہ ظاہر ہے کہ بھائی روزہ کہاں، یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ کہ نہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہہ رہا ہے جو دے رہا ہے وہ لے لو، ہے نا۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اس سے، تو اب اللہ کا رسول فرما رہا ہے روزہ افطار کر لو، تو کرنا ہے نا۔ اب روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزہ افطار ہو جائے گا، کیونکہ جس نے بتایا ہے نا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اتنے بجے سحری کرو، اتنے بجے افطار کرو، وہی فرما رہا ہے کہ کھول لو، ہے نا۔ اچھا اللہ کا رسول فرما دے کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ، اب مسلمان کہ نہیں میں تو واجب نماز پڑھ رہا ہوں، واجب نماز پڑھ کے آؤں گا۔ ہاں اگر ماں باپ پکارے واجب نماز میں تو نہیں جانا، مستحب میں چلو ماں کے کہنے پہ جا سکتا ہے آدمی، لیکن واجب نماز میں نہیں جانا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر تھوڑی ہے، نہیں جانا۔ لیکن اللہ کا رسول آواز دے دے تو نماز توڑ دو، جس نے نماز نہیں توڑی اس نے معصیت کی، ایسے ہے نا۔ اب بات ایسے ہے نا، اب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ رخ پھیر لو نماز کے لیے، کعبہ بدل گیا بھائی، قبلہ بدل گیا، پھر لو۔ اب مسلمان کھڑے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا بھائی، نماز ٹوٹ جائے گی،
اگر ہم نے پورا رخ پھیر لیا مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہ نہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا۔ تو جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین کا مطلب کیا؟ کہ جو قرآن ہے وہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے نا، وہی تو فرما رہا ہے۔ وہ جسے کہہ دے وہ آیت، وہ جسے کہہ دے میرا قول تو حدیث، تو یہ صادق بھی اور امین بھی ہے۔ جب تک یہی تو صادق اور امین کی منزل ہے کہ جیسا آ رہا ہے اللہ کے پاس سے ویسا ہی پہنچا رہا ہے۔ صادق اس لیے کہ ایک ہی زبان پہ قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، اپنا کلام بھی جاری ہو رہا ہے۔ جسے رسول کہہ دے یہ اللہ کا کلام تو قرآن، جسے کہہ دے میرا کلام تو حدیث، یہ ہے صادق کا معنی۔ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ اب بات واضح ہو گئی نا، بات بالکل واضح ہو گئی کہ جسے اللہ کا رسول فرما رہے ہیں، ایک ہی زبان مبارک ہے جس پہ دونوں کلام جاری ہو رہے ہیں، تو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ کیسا امین؟ کہ جیسا آ رہا ہے ویسا ہی، کوئی زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر ہے۔ تو بس حق تصرف کا معلوم ہو گیا کہ یہ حق تصرف ہے۔ اب دیکھیے تاریخ میں کہ کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا، کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ آواز دے دے تو آواز پہ نہ جانا ایمان کی خامی ہو گئی، ایمان گیا ہے نا۔ تو کتنے مقامات پر کس کس ہستی نے حکم دیا کہ اس قرآن کو، قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو نہ دیکھو، میں قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہوں، ہے نا۔ بس یہ اشارے ہیں، آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کس کس نے کہاں کہاں اختیار کرنے کی کوشش کی، کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ رسول نے جو حق مجھے دیا ہے میں وہ استعمال کر لوں، ایسا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا۔ آئیے اور بات کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کو اب معلوم ہو گیا کہ رسول کو حق تصرف کیسا حاصل ہے؟ مومنین کے نفسوں سے زیادہ، مومنین کے نفسوں سے زیادہ یہ ہے رسول۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک اپنی جان، مال، نفس، ہر چیز سے نہ گزر جاؤ گے، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں تم سچے نہیں ہو سکتے ہو۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں جتنا آگے بڑھو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم رسول کے اتباع میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اب آئیے ہم کیوں تلاش کریں؟ یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری رسول کو سونپی گئی ہے، اللہ کا رسول ہی تو بتائے گا کہ وہ کون ہے جو میرے اختیارات رکھتا ہے، وہی تو میزان قرار پائے گا نا، وہی میزان قرار پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حضرت عبداللہ ابن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، تابعین میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد حتماً صحابی ہیں، حضرت بریرہ جو ہے نا، عبداللہ ابن بریرہ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں۔ صحابی بھی ہیں تو قبول، تابعین میں ہیں تو جب بھی ہمیں قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بھائی یہ سب ہمارے لیے محترم اور مکرمہ ہستیاں ہیں ساری کی ساری۔ بس جناب یہ عبداللہ ابن بریر فرماتے ہیں اپنے بابا کے حوالے سے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ وہ محب علی بہت تھے، علی کا عشق حضرت بریرہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا ایسا۔ اچھا یہ آیا کیوں؟ اب سنیے آپ، ان کی عجیب تاریخ ہے۔ حضرت بریرہ حضرت علی سے، امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے۔ بھئی ہوتا ہے نا جب کسی کو الٹا سیدھا بتا دیا جائے تو ویسے ہی اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شام میں جب خبر شہادت مولا کائنات پہنچی تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ پروپیگنڈا دیکھا پروپیگنڈا؟ اچھا نماز بھی پڑھتے تھے کیا علی؟ تو اب اسی پروپیگنڈی کی وجہ سے تو ہزاروں کے لشکر تیار کر لیے جاتے تھے علی کے خلاف۔ سمجھ میں آگے بھائی تاریخی باتیں ہیں یہ، کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جن کا تاریخ میں وجود ہے، ہر تاریخ میں ان چیزوں کا وجود ہے۔ تو پروپیگنڈا کیسی چیز ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ایسی چیز کہ اچھے بھلے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کھینچ کے، ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو بس یہ پروپیگنڈے کا شکار تھے اور مولا کائنات کا بغض ان کے دل میں تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک سالار کے ساتھ رسول نے بھیجا، اس محاذ پہ پہلے سے مولا کائنات بھی موجود تھے، ان کو بھی بھیجا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے پہنچتے تھے، علی پہلے سے وہاں قبضہ کیے ہوئے ہوتے تھے، علی پہلے جنگ کا خاتمہ کر دیتے تو سارا مال غنیمت بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ خیر وہ جو سالار تھے ان کے ساتھ تھے، میں بھی بہت
چڑھتا تھا علی کے نام. میں یہ لفظ چڑھنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, وہاں تو سخت لفظ لکھا ہے, میں بھی چڑھتا تھا علی سے. تو اس نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے علی سے, میرے سالار نے مجھے خط دیا کہ تو لے کر جا رسول کے پاس. اس میں مولا کائنات کے خلاف شکایتیں تھیں. یہ حضرت عبداللہ ابن بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, ان کے صاحبزادے حضرت بریر کے. کہتے ہیں ان کے بابا نے ان کو بتایا, کہتے ہیں کہ جب وہ خط لے کر پہنچے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں, تو خط دینے کے بعد میں نے سر جھکا لیا. حضرت بریر کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا حضرت بریرہ نے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا حضور کو میں نے ایسے غصے میں یا بنی قریظہ کے خلاف دیکھا تھا یا اس دن دیکھا. کبھی میں نے اتنے غضب کے عالم میں حضور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جتنا میں نے اس وقت دیکھا. یا بنی قریظہ کے خلاف حضور کو اتنا غصہ تھا کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی نا, جنگ خندق میں غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ, تو خیانت کاروں کے لیے اللہ کا رسول غضبناک ہو جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اتنا غضبناک دیکھا, تو اس کے بعد میرے چہرے کو دیکھ کر کہا اِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّكُمْ بَعْدِي فَأَحِبَّ عَلِيًّا, میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. میرے بعد اِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّكُمْ بَعْدِي, میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. فَأَحِبَّ عَلِيًّا, پس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر, علی وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. اور بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہاں جب بریرہ نے یہ بات کی تو حضور غصے میں آگے غیظ و غضب کے عالم میں اور کہا کہ انما علی ولیکم بعدی فاحب علی, پس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر, یہ وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. انافقت بعدی, پھر بریرہ سے کہتے ہیں کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے مجھ سے دور ہونے کے بعد؟ یعنی بعدی کا مطلب یہ تم سفر میں چلے گئے, کیا نفاق کی طرف چلے گئے تھے؟ میں نے نفاق کا لفظ استعمال کیا, ترجمہ تو کچھ اور لکھا ہے. کیا ادھر ہو گئے تھے تم اس میں کہ انافقت بعدی, کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے میرے بعد, یعنی اس طرف چلے گئے تھے, نفاق تمہیں پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد جب میں حضور کی مجلس سے اٹھا تو میرے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہ تھی. میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. ولیکم, یہی لفظ ہے نا میرے, بس سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا بات کہ قدم قدم پر اللہ کا رسول نشاندہی کرتا چلا جا رہا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہے تمہارا سرپرست, کون ہے تمہارا مولا, کون ہے تمہارا ولی. اب میں کہاں سے کتنی حدیثیں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں. ایک حدیث غدیر تو ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ جس کے سینکڑوں راوی ہیں, اور یہ سینکڑوں راوی بھی کم ہیں, سینکڑوں راوی بھی کم ہے بھائی. اس لیے کم ہے کہ راوی تو وہاں موجود تھے 1 لاکھ سے بھی زیادہ. غدیر خم میں اس حدیث کو کسی ایک نے نہیں سنا تھا. کہتے ہیں نا کہ 90,000 سے لے کے 1,24,000 تک کی تعداد لکھی ہے صحابہ کے, جتنے بھی ہیں کم سے کم بھی 90,000 تو تھے نا. اس لیے یہ ایسی حدیث ہے, حدیث غدیر کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکا. اور یہی حدیث غدیر تائید میں آ گئی میزان کے, حدیث میزان کے. حدیث میزان کیا؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق, اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بس یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قدم قدم پہ اللہ کا رسول دکھاتا چلا جا رہا ہے معاشرے کو. یہ میزان ہے, ان سے محبت کرو. اللہ نے کس کی محبت کو معیار قرار دیا؟ اپنے حبیب کی. اس سے محبت کرو گے تو میری محبت ملے گی, اصول بتا دیا. اب ان کو چھوڑ کے کوئی کتنا ہی محبت کے دعوے کرتا رہے, اور سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات دیجیے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دے. یار پہلے سے رکھ کے بیٹھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آسان ہو گئی, منزل آسان ہو گئی کہ ایسے نہیں آؤ گے, میری محبت نہیں ملے گی تمہیں جب تک رسول کی محبت.
رسول کس کی محبت سے جوڑ رہے ہیں اپنی محبت کو؟ اللہم والی من والا ہو وعادی من آدھا ہو، اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا کرنا ہے جو اس سے محبت کرے گا، اللہم والی من والا ہو، تو اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، عادی من آدھا ہو، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور کہیں اپنے تمام اہل بیت کے لیے نا، اہل بیت کے لیے اللہم والی من والا ہوں وعادی من آدھا ہوں۔ یہ میں جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ وہی جب مباہلہ ہوا تھا، دیکھیے مباہلے میں ایک چیز تو مشترک، مباہلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، بس ایک جملے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اس نے ایک معیار بتایا تھا، عاقب نے جو بنی نجران کا سردار تھا، یعنی ان کا بہت بڑا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے معیار بتایا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا ہے، اگر سب کے ساتھ آئیں تو پھر مباہلہ کر لینا۔ تو اس نے کیا بتایا تھا کہ جانتا تھا نا کہ اہل بیت کے ساتھ آنا کتنا مشکل میدان ہے یہ، اگر ذرا سا بھی کسی کو اپنے بارے میں ذرا سا بھی وہم بھی ہوگا تو ایسی جگہ اپنی اولاد کو تھوڑی لے کے جائے گا، دوسروں کی اولاد کو لے کے جائے گا۔ بھئی ہمارے معذرت کے ساتھ بڑے بڑے دنیا میں رہنما، سیاسی رہنما، فلانے رہنما اب کہتے تو ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن مرنے کا جب میدان ہوتا ہے تو دوسرے کے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو پہلے بھگا دیتے، نکل جاؤ بھائی، امریکہ نکل جاؤ، لندن نکل جاؤ، دبئی نکل جاؤ، کہیں نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اور دوسروں کے بچے کو کہیں گے قربانی دو، سڑکوں پہ نکلو ہمارے لیے تاکہ دوبارہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل سکے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بھائی یہی دیکھ رہے ہیں، اور کسی ایک کو تو میں کہہ نہیں رہا، یہی کہانی ہے، جب سے ہوش سنبھالا جب سے یہی ہو رہا ہے، لڑو مرو قربانیاں دو۔ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر پہلے نکلتا ہے میدان۔ تو اتنا معیار وہ جانتا تھا نا، جانتا تھا کہ اہل بیت کون ہے، اس جھگڑے میں پڑی ہی نہیں کہ اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے۔ اس نے کیا معیار رکھا کہ آئیں گے مباہلے کے میدان میں اگر اہل بیت کے ساتھ آ جائے۔ اچھا پھر یہ بتائیے، جب اہل بیت کے ساتھ آئے اس نے مباہلہ کیا؟ نہیں کیا نا، چلا گیا نا، یعنی طے ہو گیا کہ جانتا تھا کہ معیار کیا، کیوں کتابوں کا عالم تھا، تو فیصلہ ہو تو گیا کہ جو مباہلے میں گیا وہی تو اہل بیت ہیں۔ یہ ہے نا میزان، قدم قدم پہ اللہ کا رسول معیار بتا رہا ہے، میزان بتا رہا ہے، یہ میزان ہے، بتا تو دیا کہ جو مباہلے میں گئے ہیں وہی تو اہل بیت ہیں، اور کوئی ہوتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ ہاں سب محترم ہے ہمارے لیے، سب قابل احترام ہے، سب اپنی جگہ، لیکن درجہ بندی تو ہے نا، درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے ہر جگہ؟ جب انبیاء میں درجہ بندی ہے تو پھر ہر جگہ درجہ بندی ہے۔ ارے ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کھلی بالکل عام سی بات ہے، عام فہم بات ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ کہ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بھی درجہ بندی تھی تو اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے برادران محترم اور مکرم برادران، ان کیا ہے نا عشر مبشرہ کی حدیث، تو عشر مبشرہ الگ باقی الگ، درجہ ہے نا، درجہ تو ہے نا اس میں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں لڑنے کی جھگڑنے کی کیا بات ہے بھائی۔ اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا، بھائی نہ مانو، آپس میں لڑتے کیوں؟ انصاف سے بتاؤ، کیا یہ ملک جھگڑوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پہلے اتنی مصیبتیں اتنی بلائیں آ رہی ہیں اور اس پہ آپس کے جھگڑے، خدا کے بندو جیسے پہلے رہتے تھے، آرام سے رہتے تھے، سکون سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہو۔ آج کے دور میں جو فتنہ و فساد کی بات کرے، کسی بھی گروہ کا ہو، وہ کسی کا دوست نہیں ہے، نہ وہ شیعوں کا دوست ہے، نہ وہ سنیوں کا دوست ہے، نہ وہ اس ملک کا دوست ہے، وہ اسلام کے دشمنوں کا دوست ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کا دوست ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے، لہذا جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرو، احترام کے ساتھ پیش کرو۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس کی مرضی، اس پہ ایسے لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات؟ تو درجہ بندی کے تو سب قائل ہے نا بھائی، سب جگہ درجہ بندی ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں۔ بتائیے اہل بیت میں کوئی محمد عربی کے برابر ہو سکتا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی۔ اللہ کے بعد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لے دنیا، پوری دنیا یہ بات جان لے کہ سب ہستیاں بڑے بڑے مقامات رکھتی ہیں، لیکن محمد عربی کا مقام سب سے الگ ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لہذا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر علیہ الصلوۃ والسلام،
ہمارا مولا ہے، سب کا مولا ہے، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد یہ مسلم عقیدہ ہے بھائی، یہی ہے عقیدہ، اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا، یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے آگے بڑھیے، یہ بتا دیا میں نے کہ اہل بیت میں سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ محمد ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خاتم النبیین، وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ و یاسین، وہ مدثر و مزمل، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، وابوہما افضلہما، ان کا بابا ان دونوں سے افضل، ایسے ہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب تو بات واضح ہو گئی، کتنی آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا دیا میں نے، کہ اب تو معلوم ہو گیا نا کہ بس درجہ بندی تو وہاں بھی ہے نا۔ بے شک حدیث موجود ہے کہ نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا، سب کے سب محمد ہیں، سیرت کے اعتبار سے سب محمد ہیں، یعنی ہمارے یہاں سنت کا سفر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ معصومین کے ساتھ ساتھ سنت کا سفر چلتا ہے، آگے بڑھے گا۔ اسی لیے حدیث یوں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت۔ کیوں؟ سنت کے سفر کو رکنا نہیں ہے، اس لیے پابند کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہہ کے جس کا میں مولا، ہر اس کا یہ علی مولا۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ تو میزان اور معیار اللہ کا رسول بتاتا چلا جا رہا ہے نا، قدم قدم پہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ سب کو بتا رہا ہے، سمجھنے والوں کے لیے موجود ہے۔ جب اس کے بعد جو بھی علی کریں گے، بتا دیا نا، علی مع الحق والحق مع علی، سب جگہ یہ روایت، تقریباً سب جگہ۔ چلیے میں یہ نہیں کہتا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، سب جگہ نہیں تو اکثر جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بات واضح ہو گئی، یعنی اب جو بھی علی کریں گے وہی حق ہے، وہ کتاب سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ علی کیا کر رہے ہیں۔ اب جب اس در کو کوئی چھوڑ دے گا پھر ایک جگہ، اب پھر ایک حدیث تو نہیں ہے، انا مدینۃ العلم والی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ اب دروازے سے آئے گا کوئی، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا بھائی؟ جہاں سے بھی داخل ہونا ایک دروازہ تو چاہیے، اور ہر شہر کا کوئی نہ کوئی داخلے کا دروازہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی چاہے کتنے بڑے شہر ہو جائے، مگر ایک ورودی کہلائی جاتی ہے کہ بھئی یہاں سے داخل ہوتا ہے انسان۔ ہمارے شہر میں بھی داخل ہوگا تو داخلے کے 4-5 پوائنٹس ہیں نا، کہ کس صوبے سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، تو کہاں سے داخل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ یا تو دہشت گرد ہے بھائی، یا چور ہے، یا ڈکیت، ایسی ہوگا نا کہ کیوں یہ اس راستے سے کیوں نہیں آ رہا جو راستہ بنایا گیا ہے۔ یا چلیے یوں لے لیجیے آپ، اس پہ تو یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ چلیے شہر سے آگے ملک لے لیجیے، ملک میں داخلے کے بھی راستے ہیں نا بھائی، ہر ملک کی سرحد پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے، ادھر سے آنا جانا ہے۔ اگر اس راستوں کو چھوڑ کے کوئی، تو اس کو کہا جاتا ہے نقبزن، ہے نا، ادھر سے آ رہا ہے چھپ کے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راستے سے کیوں نہیں آ رہا بھائی، یہ راستہ بنا ہے اس راستے سے آؤ۔ تو یہ ایک بالکل سنت ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ سنت بشریت یہی ہے کہ بھائی راستہ بنائے گا، اس سے آؤ، اس سے الگ ہٹ کے آئے گا تو غلط ہے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جب تک دروازے سے نہیں آؤ گے علم کی خیرات ملنے والی نہیں ہے، علم کی خیرات ملنے والی۔ اور یہ ہمارے برادران بھی جانتے ہیں، وہ ہم کو ایسی حدیثیں پیش کر ہی نہیں رہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہو، کسی کو کوئی جھگڑا وگڑا ہو، تو سب کے سامنے باتیں سیدھی سی باتیں کہ بھائی ادھر سے آنا پڑے گا، یہاں سے آنا پڑے گا۔ اور پھر اب کیا کریں، ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی بات میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہیں لا رہا کہ میں اللہ کے رسول کی تصدیق کروں علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال کون ہے رسول کی بات کی تصدیق کرنے والے؟ ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس کی تائید میں یہ شعر سن لیجیے۔ ارے بھائی تائید میں وہ کون سے بڑے آدمی، مطلب حضور کے مقابلے بھائی ہمارے لیے علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے، یقین جانیے بہت بڑا مقام، لیکن میں ان کے لیے تصدیق نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیکھا،
یہ سمجھا اقبال نے، کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے یہ سیکھا، پڑھا لکھا تھا بھائی، حافظ قرآن بھی تھا، حدیثیں بھی سینکڑوں یاد تھیں، تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ مدینہ اور یہ باب مدینہ۔ صلوات بس عزیزان محترم، بیان کو ہم سمیٹتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی پڑھے گا اس کے زبان سے بے ساختہ یہی بات نکلے گی کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ نجف، وہ مدینہ یہ شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ یہ باب مدینہ، وہ شہر علم یہ دروازے شہر علم۔ تو جو پڑھا ہے تو وہی بات کرے گا نا، نہیں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تصدیق ہو رہی ہے، تصدیق نہیں ہو رہی، وہ تو خود بیچارہ عبادت کر رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ میں بھی اپنا نام لکھوا لوں باب مدینۃ العلم کے غلاموں میں۔ اب میں نے ایسے غلام تھوڑی کہہ دیا، اسی نے تو کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوت رابی ہے۔ بات واضح ہو گئی، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوت رابی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی میزان نہیں دی، کوئی معیار نہیں دیا، کوئی طرح دیا سمجھنے والوں کے لیے، اور جتنے بھی بزرگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے نا، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، اس کو تو اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ حدیث میزان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، یہ میزان ہے بھائی، ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا یہ میزان ہے۔ علی سے محبت کرتا ہے تو مومن ہے، علی سے بغض رکھتا ہے تو منافق ہے، یہ معیار بتایا شروع سے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر روایت ہیں، حضرت زید بن ارقم کی بھی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی، اور صحابہ کی بہت، حتیٰ کہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ان سے بھی۔ لیکن عزیزو، یہی بات حسین یاد دلا رہا ہے کربلا میں ایک ایک کو۔ کیا روح زمین پر میرے سوا کوئی اور رسول کا نواسا ہے؟ کوئی اور رسول کا بیٹا ہے؟ کیونکہ حسین کو تو رسول نے اپنے حسن حسین کو تو بیٹے کہا ہے نا۔ کوئی اور ہے؟ گواہی دو جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حسین سوال کرتے رہے کربلا میں، کوئی ہے؟ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ یا بیعت کیجئے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا حسین زندگی بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، حجت تمام کر رہے تھے تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ حسین سوار دوش پیغمبر ہے، ایسے ہی ہے؟ یہ وہ باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ حسین کون؟ کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ناقہ بنتا ہے، وہ جن شہزادوں کے لیے اللہ کا رسول اپنی زلفیں دیتا ہے، کہ جب بچے فرماتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نانا جان دوسروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، مہار جن کو وہ ہیں، ہماری نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں میرے بچوں، تمہاری بھی ہے نا، اپنی زلفیں ایک طرف کے ایک بچے کو، نواسے کو ایک طرف کے ایک نواسے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول دکھا رہا ہے، اتباع دکھا رہا ہے کہ یہ اتباع ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو، ان کی محبت ایمان ہے، ان سے نفرت، ان سے بغض شرک و نفاق تک لے جائے گا تمہیں، ان سے محبت رکھو۔ قدم قدم پہ بتا رہا ہے اللہ کا رسول کے محبت کرو۔ یہی حسین سمجھاتے ہیں۔ نہیں، ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگ نہ ہو، جب تک حر وہاں تھا نا، جناب حر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، کون لڑے گا فرزند رسول سے، یہ بھی ایک خیال کے لوگ تھے، کون لڑے گا بھائی، کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا، چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، جب شب عاشور آئی تو دونوں طرف کے لوگوں کو یقین کامل تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ حسین اور ان کے انصار تو جانتے ہی تھے، وہ تو آئے اسی لیے نا، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آ گیا ہو۔ سلام ہو حسین کے انصار پر۔ شب عاشور انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ حسین نے راستہ دے دیا تھا نا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا بہت ہے،
اب اس کے بعد تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان کے دشمن ہے، بس تم چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں گئے۔ تو حسین نے کیا کیا تھا؟ چراغ خیمہ کو گل کر دیا، چراغ خیمہ خاموش کر دیا، تاریکی چھا گئی۔ حسین جانتے نا غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ، نہیں جائیں گے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لہٰذا تاریکی ہوگی۔ اب فرماتے حسین کہ دیکھو میں نے خیمے میں تاریکی کر دی، اب تم جہاں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چلے جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جب چراغ خیمہ دوبارہ روشن ہوا تو کیا منظر تھا؟ انصار حسینی لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے، اپنے ہتھیار نکال نکال کر حسین کے قدموں میں ڈال دیے، مولا یہ آپ بار بار ہم سے کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے ان بھیڑیوں درندوں کے درمیان، ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے تو اپنے سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینک دیں۔ آپ کے حکم پر جانتے نا امام ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ کون ہے انصار حسینی؟ کہ ایسا نہیں کہ اچانک گر گئے، ابھی لڑنا پڑا اور شہید ہونا پڑا، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ حسین نے پورا موقع دیا تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ جیسے 72 میرے پاس تھے ایسے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ صبح کیا ہونا ہے، ارادے ان کے ارادے، اس لیے انصار حسینی کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل تو کیا ادھوری بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتی۔ حسین نے جن کے لیے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی انصار نہیں ملے، حالانکہ 72 تھے، صرف 72۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ فرزند رسول کے ساتھ 72، بس حیرت اس بات پہ نہ کرو کہ حسین کے ساتھ صرف 72، حیرت اس بات پہ کرو کہ اس ماحول میں یہ 72 کیسے آ گئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، ایسا خوف و دہشت کا ماحول تھا، ایسا وحشت ناک دور تھا، اس میں ان 72 کا آنا، اپنی جانیں قربان کرنا خانواد رسالت پر۔ شب عاشور، یہ تو مرد ہے نا، یہ تو الگ بیٹھتے تھے جب ایک دوسرے کے ساتھ خیموں سے باہر، یہ عہد و پیمان جو آخری ہوا اس کے بعد جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو جوش دلاتے تھے، ایک دوسرے کو اس کے خاندان کی، اس کے بڑوں کی شجاعت کے واقعے یاد دلاتے تھے، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ ایک دوسرے میں جوش پیدا ہو۔ یہ انصار حسینی کا علم تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی شبیہ تھے، اس کی تشریح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی بھی، مصیبتوں میں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، اس کی تفسیر ہے یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی، یہ انصار حسینی۔ اور ادھر خیموں میں یہ تو مرد ہے نا، خیموں میں خواتین کا کیا عالم تھا؟ رو رہی تھی، اس بات پہ رو رہی ہوں گی کہ مشکل میں ہم لوگ گر گئے، کاش مدینے سے نہ آئے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خیموں میں کوئی بیوی رو بھی رہی تھی تو اس لیے رو رہی تھی کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے، میں کیا قربان کروں گی حسین؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ تو ہر ماں اپنے بچے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو، ہر اہلیہ اپنے شوہر سے عہد و پیمان لے رہی تھی کہ صبح سب سے پہلے آپ جائیے گا میدان میں۔ جانتے ہیں آپ، یہ ماحول ہے حسین کی خدمت، یہ خواتین ہیں کربلا کی۔ تاریخ گواہ ہے نا کہ واقع کربلا کے بعد کسی ایک خاتون نے کہا ہوتا کہ ہمارے مرد شہید ہو گئے، ہمیں تو بھیج دو واپس۔ نہیں، جیسے عباس علمدار ہے اس لشکر کا، ایسے ثانیہ زہرا علمدار ہے وہ خواتین اور بچوں کے لشکر کی، لہذا اس کا بھی ایک سپاہی اسی طرح تھا۔ شب عاشور کسی خیمے میں ثانیہ زہرا اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، کسی خیمے میں ایک ماں گہوارے میں ایک بچے کو لوری دے رہی ہے اور یہ تمنا کر رہی کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ کسی خیمے میں ایک بیوہ بی بی جناب ام فروا اپنے جوان قاسم کو تیار کر رہی ہے، تیرے لال تیرے بابا نہیں، تو صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے۔ اور کسی خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان کو لیے بیٹھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جناب ام لیلہ، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور جس میں حسین نے انصار حسینی کو ان کا مقام شہادت بھی دکھایا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ، مقام شہادت دکھاتے دکھاتے حسین ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے کہ آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، تو اچانک واضح واپس بھی پلٹ گئے تھے۔ کیوں واپس پلٹے تھے؟
جب واپس آئیں خیمہ گاہ میں تو انصار نے دست بستہ عرض کی تھی کہ مولا آخر آپ نے ایسا وہاں کیا دیکھا تھا جو آپ نے ہمیں واپسی کا حکم دیا؟ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ یہ ہے شب عاشور۔ یہ سارے منظر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے اب اس خیمے میں جس خیمے میں 18 سال کا کڑیل جوان اپنی ماں کے ساتھ ہو۔ علی اکبر کون ہے یہ جوان؟ شبیہ پیغمبر۔ کون ہے یہ جوان؟ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کیا رسول کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں؟ تو کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ شبیہ پیغمبر کا لقب پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا علی اکبر کا، کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو حسین کے نانا کی شبیہ ہے۔ اسی لیے شبیہ پیغمبر تو اسی لیے لائے تھے حسین کربلا میں کہ دیکھو میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، جب ان کے سامنے میرا وہ جوان آئے گا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اس رسول کی شبیہ ہوگا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کا بھی احترام نہیں کریں گے، اسے بھی قتل کریں گے۔ بس یہ وہ شبیہ پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ جناب ام لیلہ خیمے میں ہے۔ ام لیلہ کا خیمہ، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور سر ماں کی گود میں، اور جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کر رہی انگلیوں سے، بار بار پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے لال تو اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، لیکن میرے لال دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کے قتل کرنے کے لیے۔ صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے اور اپنے بابا پر سب سے پہلے جا کر قربان ہو جا۔ یہ ہے شب عاشور جس میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اور علی اکبر دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی آپ صبح تو ہونے دیجئے، بھلا ہو سکتا ہے کہ جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے، صبح ہونے دیجئے۔ پھر دیکھیے آپ کا لال علی اکبر کیا کرتا ہے۔ بس عزادارو شب عاشور اپنے اندر نامعلوم کتنے واقعات لے کر تمام ہوئی۔ شب عاشور سب ہیں، اور جب عصر عاشور نزدیک ہوئی تو خیموں میں سناٹا، بیویاں اور بچے ہیں مگر ان کے والی موجود نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بابا نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ ایسے وقت میں علی اکبر آئے، کیوں آئے ہیں؟ بھئی سب سے پہلے علی اکبر کو جانا چاہیے تھا، یاد رکھیے سب سے پہلے علی اکبر نکلے تھے میدان میں جانے کے لیے، اور اجازت بھی دے دی تھی حسین نے، لیکن عزادارو آپ خود انصاف سے کام لیجئے کہ ابھی انصار موجود ہیں، ابھی ہاشمی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ حسین کا بیٹا میدان میں چلا جائے؟ کوئی جانے دے گا؟ صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے انصار حسینی کی، یہ کیسے ہوگا مولا، ابھی ہم نے تیر و تلواروں کے زخم نہیں کھائے، ابھی دشمن کو زخم نہیں لگائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے؟ جب تک ایک بھی ناصر موجود رہا علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا۔ اب وہ وقت آیا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، جزاکم اللہ، کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا۔ اس وقت علی اکبر آئے، بابا اب جاؤں میدان میں؟ میرا دل کہتا ہے کہ بڑی حسرت سے حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آواز آ جائے کہ نہیں ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا، لیکن عزادارو خود انصاف سے کام لو، سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کے لایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جانے سے روک دے؟ بس کہا جاؤ بیٹے میرے لال، لیکن ماں سے آخری بار رخصت ہو لو۔ جب ماں کے خیمے میں آئے تو ابھی حال سنیے اور پھر شہادت کے بعد کا حال سنیے گا جناب ام لیلہ کا حال کیا ہوا۔ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، فرماتے ہیں مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا کہ میرے لال جاؤ، اجازت ہے، اور پھر اجازت دینے والی میں کون ہوں؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت لو۔ اطمینان سے اجازت دے دی۔ بڑا مشکل مرحلہ طے کیا تھا علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت مل گئی۔ ہاں یہ بھی مرحلہ طے ہوا کہ جیسی رخصت علی اکبر کی ہے بس دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی یا علی اکبر کی۔ بھائی 70 بار پردہ اٹھا تھا، 70 بار گرا تھا،
अमीर बिन मुस्लिम लिखता है, मैं आगे बढ़ाया कि आखिर माजरा क्या है, कोई इधर से निकल नहीं रहा। मैंने देखा तो क्या देखा है कि जवान दिन में भी जिसका चेहरा 14वीं के चांद की मानिंद दमक रहा है, वो निकलने की कोशिश करता है, बीबियां वापस खींच लेती थी। शबीह पैगंबर जा रही है मैदान में, बड़ी मुश्किल से अली अकबर रुखसत हुए। हुसैन बाग थामे खड़े, मेरे लाल सवार हो जाओ, जाओ बस हम भी थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। अली अकबर खुदा हाफिज कह के आगे बढ़े, कुछ दूर गए थे, एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो मुड़कर अली अकबर ने देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर थामे पीछे। अली अकबर उतर आए घोड़े से, वापस पड़े, बाबा के हाथ थाम कर कहते हैं, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे जंग करूंगा। बेताब होकर हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगा लिया, कलेजे से लगा कर कहते हैं, मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा ऐसा कर, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा। अज़ादारान हुसैन अली अकबर मैदान में गए, मुबारिस तलब किया, रजस पड़ी, जंग शुरू हुई। सुनिए हुसैन का आलम यह था कि करबला के मैदान में कभी इस तरफ दौड़ते थे, कभी उधर दौड़ते थे। जानते हैं क्यों दौड़ते थे? जिस तरफ अली अकबर हमला करता हुआ जाता था, हुसैन उसी शब्द में दौड़ना शुरू करते थे ताकि मेरा लाल मेरी निगाहों के सामने रहे, मेरा लाल मेरी नजरों के सामने रहे। आखिर वो वक्त आया जब हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आते। हुसैन का चांद शाम की सियाह बदरियों में घिर गया। हुसैन ने आवाजें देना शुरू की, मेरे लाल अली अकबर कहाँ है, अली अकबर कहाँ है। अली अकबर के कानों में बाबा की आवाज तो आ रही है, लेकिन जवाब कैसे दे, अरे कैसे बताए बाबा, तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, बर्छी गिर गई। बाबा कैसे बताए कि बाबा चारों तरफ से तलवारों, नेज़ों, बर्छियों के वार हो रहे, जवाब नहीं देते बाबा की आवाज का। वो वक्त आया के लिए अकबर जख्मों से चूर होकर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े, अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी, एक मलून आगे बढ़ा, पूरी बर्छी अली अकबर की पसलियों में। अज़ादारो इस मलून ने इस बर्छी को जब वापस खींचा, अरे जवान का कलेजा, जवान की पसलियां, उसकी बर्छी उलझ कर बर्छी का फल टूट गया, बर्छी का फल टूट कर कलेजे में रह गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे रुका ना गया। गिरते गिरते आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम। ए बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, गश खा के जलती रेत पर गिर पड़े, अपने आप को संभाला, 2-4 कदम चले फिर गिर पड़े। जब चला न गया तो हुसैन ने जानुओं के बल, कोहनियों के बल अपने आप को जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। ना जाने किस तरह आपका मौला हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचा, देखा भी कुछ जान बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, लाल मेरे लाल आंखें खोल, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया, हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हाल में है। अली अकबर कहते हैं बाबा बर्छी का फल टूट के कलेजे में रह गया, बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा मेरे लाल ये इम्तिहान भी देगा। हुसैन ने जलती रेत पर अली अकबर को लिटा दिया, दोनों घुटने जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा हाथ कलेजे में बर्छी का फल निकालने के लिए अल्लाह अकबर कहा, या अली कहा। अब जो बर्छी का फल खींचा, जवान का कलेजा साथ आ गया, इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने खेमों का रुख करके आवाज दी, ए अतफाल बनी हाशिम आओ, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। हुसैन की आवाज खेमों से टकराई, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए, छोटे छोटे बच्चे वाह हुसैना कहते दौड़े हुसैन की मदद के लिए। हुसैन बच्चों की मदद से अली अकबर का लाशा घसीट घसीट कर
خیمہ گاہ میں علی اکبر کا لاش آیا، بیویاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ۔ اب جو فضہ داخل ہوئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، کیا منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی تھی، لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون